کو جائز ہوگا تو کہے گا نا. محبت سے زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سہیل صاحب مجھے کہہ رہا تھا کہ پنجابی میں تقریر کرو، تو میں نے ابھی نہیں کی کیونکہ پنجابی میں اس سے زیادہ زور سے آپ کو بولنا پڑتا. تو پھر آپ کہیں گے کہ کل ہم نے لندن جانا ہے، رات ساڑی آندھرا ساری رات بول کے ران کیا. اس لیے میں آپ کو تھوڑا سہولت دے رہا ہوں، فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں. شامی صاحب ٹھیک ہے، ان کو کچھ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، تو اب کر رہا ہوں. میں آپ کو زیادہ میں نہیں بلاؤں گا، آپ سنیں گے صرف، اور چند منٹ صرف رہ گئے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جس کو اذن ملا ہو تو وہ دعویٰ کرے گا میں قائد ہوں سب نبیوں کا. حالانکہ آپ کو پتا ہے یہی برمنگھم ہے، بڑے بڑے یہاں برعکس نہاد نام زنگی کافور، جیسے کسی زنگی کا نام کافور رکھ دیا جائے جی، اس طرح کے یہاں بڑے بڑے حدیث جاننے والے ہیں. وہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا لا تفضلونی، مجھے فضیلت نہ دینا انبیاء پر. میں نے کہا ارے گرو گھنٹالو، جب یہ کہا گیا تو پھر آنا قائد المرسلین کیوں فرمایا آپ نے؟ ابھی تم لا پہ پھنسے ہوئے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اذن نہیں ملا تھا فرمایا فضیلت نہ دینا. جب اذن ملا کہ فضل اللہ بعدہم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، جب تک اذن نہ تھا تب تک اجازت نہ تھی. جب اجازت مل گئی اذن ہو گیا، اب اس چیز کو روکنا جرم بنے گا. سبحان اللہ. جو روکنا تھا وہ بھی اپنے لیے نہیں تھا، جو بیان کرنا تھا وہ بھی اپنے نفس کے لیے نہیں تھا. مرضی مولا پہ تھا، مرضی مولا پہ تھا. قصیدہ غوثیہ شریف سارا پڑھو گے، اس میں بھی یہ بات، یہ رنگ آپ کو نظر آئے گا جو ان حدیثوں میں نظر آ رہا ہے. اور اس کی سند صحیح ہے، جو بات میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے سیاستہ میں موجود ہے. اور کئی الفاظ مبارکہ حدیث کے مستدرک میں امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ بشرائط یا شروط صحیح ہیں اس حدیث پاک کو نقل فرما رہے ہیں جس کے اندر نبی علیہ السلام تو وہی رنگ ہے، وہی رنگ ہے قصیدہ غوثیہ شریف کا. اس میں بھی آپ فضیلت کی، فضل کی بات کا اعلان فرما رہے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں حضرت علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر رول معانی میں فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اقدامی علی عنق الرجالی، کہ اولیاء اللہ کی گردنوں پر میرا قدم ہے، جس وقت آپ یہ فرما رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ تجلی الحق علی لسانہ، اللہ رب العزت کی تجلیات آپ کی زبان پر تھی اور حقیقت محمدیہ بلسان غوث الثقلین کے بدل. صرف کل جب کے جلوس کی وجہ سے اب نہیں کہہ رہا، ورنہ اتنا میں آپ کو نہیں کہنے دیتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت. ہو گیا اگر کل تم نے نہیں جانا تو پھر لگا لینا، اگر جانا ہے تو کل بچا کے رکھو. کل ادھر دیکھوں گا سبحان اللہ، ٹیمز کے کنارے. تو کل جب ہم جائیں گے انشاءاللہ العزیز تینج نہ ہوئے پھر بھائی سانو نہر والے پل سے بلا کے تھے آپ بھائی کتنے رہیں گے، درسل بھائی وہاں موجود ہونے چاہیے. ہم کہیں میں ٹیم والے کنارے بلا کے تھے آپ بھائی کتنے رہیں گے، بلا کے جی ساڑھے کچھ پیزے رہا دے سڑا سی وہ پورے کرنے، پیزے شیدے بند، پیزے شیدے ختم، پیزے بعد میں، پہلے آب کوثر کے جام کی سبحان اللہ. تو یہ ہے آپ کے اعلانات. اور اس اعلان کے بارے میں علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ بغدادی
یہ بھی بغداد شریف کے بزرگ ہیں، اور بہت بڑی تفسیر ہے ان کی قرآن پاک کی، تفسیر العلمانی، جس کے اندر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بغیر تجلی حق کے اور بغیر اذن محمدی کے عبد القادر جیلانی کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے۔ حالانکہ ولیوں کے لیے ایک ایک ولی کے نام زد کوئی بات کسی تفسیر اسی متقدمین میں لکھی ہو کتنی مشکل بات ہے، لیکن یہ بات پوری آپ نے لکھی حضرت محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر یہ بہت متقدمین میں سے نہیں ہیں، 12ویں صدی کے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا ایک اپنا مقام ہے، دنیا ان کو مانتی ہے۔ حضرت علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے بڑے محققین نے ان کے حوالہ جات کو نقل کیا ہے، وہی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ غوث ہیں، قطب ہیں، فرد ہیں، اور آپ کی شان میں کبھی کسی نے عسال اللہ کی بات نہیں کی، شک کا صیغہ استعمال نہیں کیا۔ یہ ذرا لفظ سننا بڑا نمکین ہے۔ حضرت محمود علوسی فرماتے ہیں حضور غوث پاک کی شان میں کسی نے کبھی شک کا کلمہ استعمال نہیں کیا، کوئی عسال اللہ کی بات نہیں کی، یقین رکھتے ہیں آپ کی شان اقدس کا، آپ کی شان میں وہی شک کرتا ہے جو افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق کی شان میں شک سبحان اللہ۔ ایک دفعہ صرف تھوڑا ہلا دو، زبان سے نہیں بولا، زبان سے کان، ایسے کرو تھوڑا زبان ایسے سے آ گئی ہے، سمجھ آ گئی کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا اب یہ بتاؤ جی کہ سرکار غوث پاک کا بات کرنا، یہ علامہ علوسی صاحب کیا جوڑ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت غوث پاک کے بارے میں شک کی بات وہی کرتا ہے جو حضرت صدیق اکبر کے بارے میں شک کرتا ہے۔ کوئی پوچھے بغور حضرت علوسی صاحب یہ کیا جوڑ ہے، اور کہاں ابو بکر صدیق، وہ تو یہ 6 صدی بعد کی بات ہو رہی ہے، حضرت غوث پاک کی 5ویں صدی ہجری کے اواخر اور 6ویں صدی کے اوائل کی بات ہو رہی ہے، تو کہاں اس سے تو 5 صدیاں پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہوئے، تو ان کے بارے میں شک کرنا، ان کے بارے میں شک کرنا، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ گویا نشاندہی کر رہے ہیں غوث پاک بیماری واضح کر رہے ہیں۔ کون؟ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ بیماری واضح کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ جس کے دل میں شہنشاہ صداقت کی محبت کی گنجائش نہیں ہے، اسی کے دل میں شہنشاہ اولیاء کی محبت کی گنجائش ہے۔ سب لوگ یقین کے سیغے بولتے ہیں، ان کو اسال اللہ کہنا پڑتا ہے، مگر یہ ہے مگر یہ نہیں ہے، کیا ہے، شاید ہے شاید نہیں ہے۔ اور یہ نظارہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ادھر کربلا محلہ سے قافلے آتے ہیں نا، ادھر قاسمین شریفین کی طرف جاتے ہیں، یہ گزرتے اسی چوک سے ہیں، لیکن گاڑیاں تیز کر لیتے ہیں، شیشے بند کر لیتے ہیں، اور وہ کہتے بھی پھر ادھر تھوڑا ادھر کدھر ہے، ادھر کون یہ کیا دربار نہیں ادھر نہیں، بلکہ پہلے ڈرائیوروں کو کہہ دیتے ہیں کھڑکیاں بھی بند کر دینا، کوئی کہے بھی تو یہاں بریک نہیں لگانا۔ ہمارے پنجاب میں لوگ کہتے سواریوں پر چلے تو وہ شاید ہماری بوڑھی مائیاں ویسی تیار ہو جاتی ہیں، کسی جانے جو بداشی چلو غوث پاک دے حاضری دینے نہ ٹوٹ، اسے حاضری بھی نہیں دینے دیں، کتنے لوگ حاضری نہیں دیں گے، کیوں ادھر نہیں جانا، کیوں نہیں؟ تو ایک آدمی سے جب پوچھا گیا ڈرائیور سے وہ کیا بات تھی، اس نے کہا مجھے تو روکا مولوی صاحب نے کہا ادھر نہیں جانے دینا، ان کو سیدھا قاسمین شریف لے جانا۔ میں نے کہا وہ پوچھتے میں کیا وجہ تھی، وہ ہمارے علاقے کا تھا، راکٹ چلتے تھے نا منہ والی بسیں، وہ اسی علاقے کی ساری گوندر ٹرانسپورٹ۔ تو میں نے کہا یار کیوں نہیں روک رہے، وجہ کیا ہوئی؟ میں نے کہا مولوی کہتا تھا یہ سید نہیں ہیں، شیخ ہیں۔ میں نے کہا اچھا مولوی سے میں پوچھوں گا بات کیا ہے، تو وہاں تو بات ایسے رہ گئی، لیکن یہاں آ کے سنا تو ٹی وی پر باقاعدہ کہہ رہے ہیں شیخ ہیں سید نہیں ہیں۔ میں نے کہا کیا چہروں والی بات کر رہے ہو، سید شیخ نہیں ہو سکتے، شیخ کا معنی تو بزرگ ہوتا ہے، یہ شیخ کو بزادی والے تھوڑے ہی ہے جو کھوجے ہوتے ہیں کپڑے والی دکان والے، یہ تو شیخ بزرگ کو کہتے ہیں، یہ شیخ بنا دیے، شیخ ہے سید نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں کیا؟ تو باقاعدہ یہاں ایک بے ٹی وی ہے، اس کے اوپر وہ شخص کہہ رہا تھا کہ دیکھو شیخ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ غنیت الطالبین شریف میں غوث پاک نے خود لکھا ہے کہ میں اصلی حسینی بھی ہوں، کیونکہ اصلی ہوں، میرے باپ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد ہیں، اور حسینی اس لیے ہوں کہ میری ماں حضرت امام حسین کی اولاد سے ہے، عالی مقام کی، اور صدیقی بھی ہوں۔ تو اس نے کہا دیکھا
جو حسنی حسینی ہوگا وہ صدیقی کیسے ہو سکتا ہے؟ جی اس واسطے یہ شیخ ہیں. کیوں کہ یہ اپنے آپ کو صدیقی کہہ رہے ہیں, ابو بکر صدیقی نسبت سے کہہ رہے ہیں. جو حسنی حسینی ہوگا وہ صدیقی کیسے ہوگا؟ میرے کو یہ تو طالب علم شریف میرے اثر بھی اور اس کے ترجمے بھی میرے پاس کئی موجود ہے, میں نے نکالا فوراً, میں نے کہا کیا بات کہتا ہے. تو آپ نے آگے وضاحت کی اس پر. آپ فرماتے ہیں صدیقی میں اس لیے لکھتا ہوں کہ میری دادی صاحبہ حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد سے. سبحان اللہ. آواز اپنی کل کے لیے رکھو, لیکن تھوڑا سا سارا لا کے اس کا جواب دو. دادی میری حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد سے ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے لیے اڈا ڈھونڈ کے کیوں ہوئے نسبت کر دی. سید کہہ دیا, اب اس کے بعد صدیقی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ دادی کا رشتہ نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ جی سید بڑا ہے نا تو ہو گیا, اب صدیقی کہنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے دنیا ان سے جلتی ہے, صحابہ کے جو دشمن ہیں وہ ان سے جلتے ہیں کہ سید کہلانے کے بعد بھی ان کے لیے کچھ کشش ہے صدیقی کہلانے. اس لیے جلتی ہے ان سے, ڈھونڈ ڈھونڈ کے یہ نسبتیں اپنی ان سے لگاتے کیوں ہیں, کیوں ان کا ذکر کرتے ہیں؟ سرکار غوث پاک نے انہی طالبین شریف کے اندر ہی 13 وجوہات سے صحابہ کرام کے منکروں کو 13 وجوہات سے ان کو یہودی مذہب کا چربا لکھا ہے. 13 وجہ سے یہودی مذہب کا چربا لکھا کہ جو ان کی عادتیں تھے وہی ان کی عادتیں ہیں. ایسا آپریشن فرمایا کہ وہ لوگ آج تک زخم چاٹتے پھرتے ہیں اور کبھی ان کا نام لینے نہیں دیتے. کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے ائمہ جو ہیں ان کا نام ماند پڑ جاتا ہے. ایک آدمی بول رہا تھا ٹی وی پر یہ لفظ, میں نے کہا ماند کیسے پڑتا ہے, کمزور کیسے ہو جاتا ہے, ماند کیسے پڑھ سکتا ہے؟ بھائی بیٹے کی شان اگر زیادہ ہوتی ہے تو ابے کا نام نیچا ہو جاتا ہے. ایسا بھی کوئی ابا دیکھا جو پترے کو سڑے؟ دیکھا ایسا ابا دیکھا؟ کئی ابے میں نے دیکھے ایسے. ہاں میں معاشرے میں دیکھتا رہتا ہوں, ابے پترہ کا کیس بھی میرے کو آتے رہنا ہے, لیکن وہ ہلے ابے آپ کو سمجھ نہیں آئی. ابا بھی ہل جاتا ہے کبھی کبھی, ہلے ابے. بات سمجھا رہی ہے؟ اب سہیل بتانا اللہ ابا کینوں کہنا, پھر کہنا پنجابی کرو, پنجابی میری دیپالی ہے جی, اور اللہ ابا کینوں کہنا. مینٹل کو کہتے ہیں اللہ, ہمارے پنجابی کہتے ہیں اللہ ہے, مطلب اپنی تھان نہیں ہے دماغ ہونا. تو ائمہ کرام کے بارے میں اللہ کا عقیدہ کون رکھ سکتا ہے؟ بے ایمان ہی رکھ سکتا ہے نا. ائمہ تو قطب الاقطاب ہوتے ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب کو فیصلہ عشریہ اٹھا کے دیکھو, وہ فرماتے ہیں حضرت امام علی مقام سے لے کر امام حسن عسکری تک ائمہ اہل بیت قطب الاقطاب ہیں. اور قطب الاقطاب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی اولاد فاطمہ الزہرا سے. تو فیصلہ عشریہ میں حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں ائمہ اہل بیت قطب الاقطاب ہیں. اور یہ وہ بات ہے جس کو حضرت مجدد الحسانی نے مکتوبات شریف میں بھی نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے, فرد اکمل ہے اور قطب اکبر ہے. فرماتے ہیں دوسرے تو اپنے اپنے وقت کے تھے, لیکن غوث پاک ایسے, یہ بات خود مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. غور کرو, بعض لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ نقشبندی حضرات شاید ان کے بارے میں معتقدات کچھ اور رکھتے ہیں. میں نے کہا حضرت مجدد صاحب سے بڑا نقشبندی کون ہے؟ مجدد صاحب اپنے مکتوبات شریف میں یہ لکھ رہے ہیں کہ غوث پاک قطب اکبر ہیں, سب سے بڑے قطب ہیں. کب تک؟ فرمایا امام حسن عسکری سے لے کر قرب قیامت میں امام محمد مہدی کی آمد تک دنیا میں جو بھی اللہ والا بنے گا غوث پاک کے وسیلے سے.
رمضان صاحب کل جانا ہے یہ ایسا ٹھنڈے ہو گیا حضور اسی چاہنے پا کھیلے آنے کل بھی انشاءاللہ نہیں کل تک گلا نہیں بچانا کل گڑے طرف تھا کھڑک دیوں ٹلی باندھر بالکل جو بھی جیل شہر کھاتی ہو نا کھا لیا کرو پڑھا تمہیں یاد ہے ازدہ سے ہے رہنا ہے وہ رہنا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہمیں تو خیر نہیں صاحب ہمارے ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں آدھے وہ آج بھی کچھ میرے لیے بنا کے لا رہے تھے کہ یہ کھا لے آپ کو غلط نہیں کہے میں کہ یار ویسے ہی بس چلتا ہے پہلے سے اب کیا کرنا ہے لیکن جو دلے کھا لینا سب سے بہترین نسخہ پھر بھی درود شریف کا ہے درود سلام پڑھ دیا اور میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ مثبت سائن ہمیشہ ہوگا ہمارا ہم اہل سنہ والجماعہ ہیں میں ابھی امریکہ گیا تھا 26 دن کا دورہ کر کے آیا ہوں آپ یقین کرو کہ وہاں فلاڈلفیا کے اندر ایک بابا جی کا ذکر کرتے ہیں سری لنکا سے آئے ایک لفظ انگریزی کا نہیں آتا تھا ایک لفظ بھی ان کو اور ان کا مزار مبارک بنا ہوا ہے فلاڈلفیا میں ابھی 100 سال میں نہیں گزرا ان کی بات کو مزار مبارک بنا ہوا ہے 12,000 انگریزوں کو کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھایا اور لطف کی بات یہ ہے کہ ایک عربی انگریزی کا نہیں آتا تھا لندن میں بولتے تھے زبان بھی ان کی پوری صاف نہیں تھی زبان اڑتی بھی تھی لیکن ان کی پاس امریکہ سے ایک عورت وہاں گئی اور لنکا کا دورہ کرتے کرتے ان کے پاس گئی جب اس کو کچھ ان کے اندر ایسی روحانی کشش محسوس ہوئی تو بابا جی کا ویزا لگوا کے ان کو امریکہ لے کر اور پھر وہاں لنکا سے پروفیسر بلایا اس سے خود لنکن سیکھی اور پھر بابا جی جو کچھ آواز نکالتے تھے اس کو انگلش میں ترجمہ کر کے وہ سناتی تھی انگریزوں سبحان اللہ وہ سناتی تھی ابھی اس کا بھی مزار ساتھ بنا ہوا وہ سناتی تھی اور 12,000 بندہ ان کا 12,000 ان کی قوم میں سے بندہ امریکن اس میں کالے بھی گورے بھی سب ہیں وہ دین اسلام میں داخل ہوئے بھی ان کا وہاں شریف ہوتا ہے تو میرا دورہ تو ایسا تھا کہ بس دن کو بھی جلسہ رات کو بھی جلسہ میں نے کہا یار مزار شریف جانے کا دل تھا ایک وہ بندے پر اور دوسرا مزار امریکہ میں کس کا تھا وہ الیکشن کیا اس کو بولتے ہیں یار میلکم ایکس اس کا بھی مزار شریف ہے وہاں وہ ایسی ہستی ہے امریکہ کے لوگوں میں سے کہ ایک وہاں تحریک تھی جس شخص نے خود نبوت کا دعویٰ کر دیا جس کے محمد علی کلیبی جس کے ہاتھ پر اسلام لایا تھا پہلے لیکن وہ خود کو نبی کے طور پر صاحب وحی کے طور پر پیش کرنے لگا لیکن اس کے ماننے والوں میں یہ ملکم ایکس جب گئے مدینہ منورہ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میرے لیے تھے یا اس کے لیے تھے حاضری دی سرکار نے مہربانی فرمائی فرمایا ویلکم اور میں تیرے طرف دیکھ رہا ہوں تو کدھر دیکھ رہا ہے اب جو خیال کیا تو سرکار بلا رہے ایسی روشنی لگی کہ جا کے وہاں پہ جھنڈا کھڑا کر دیا اور کہنے لگا کہ حضور خاتم النبیین ہے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر میں کسی اور کو نہیں مانتے ہم کلے بھی اس کی وجہ سے بچا محمد علی بھی اس کی وجہ سے پھر بچا اصل دین پر آیا اور انہوں نے کہا یہ چونکہ گروپ تھا پورا بنا انہوں نے کہا ہم مار ڈالیں گے اس نے کہا مار ڈالو انہوں نے کہا مرو گے تو بڑی اذیت ہوگی اس نے کہا جتنی چس آئی ہے نا کملی والے نے بلانے دی 100 باری مرا اور کبھی چس نہیں نکلا وہاں ان کا مزار مبارک مولی مدثر صاحب نے مجھے آخری دنوں میں بتایا مجھے کہنے لگے یہاں سے تھے میں کہا یار کیا کیا تم نے تو میں نے مسیحی اور بوکا بنائی رکھے کہلی اس مسیحی کدی اس مسیحی میں جلد سے کرو میں کو کچھ جگہ بھی دکھا میں جانا بھی اس بزرگ کے مزار سے بھی جانا میں نے کہا یہ اب دوبارہ آنا میراج شریف پر پھر لے کے جاؤں گا میں نے کہا یہ کمال تم نے مطلب ایک نوام مجھ سے وعدہ لینے کی کوشش کر رہے ہو میراج شریف پر ادھر جاؤں گا میراج شریف پر تو مجھے انڈیا بھی جانا ہے وہ کینیڈا والے بھی کہہ رہے ہیں ادھر بھی جانا ہے یہ میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں میں کمزور ہوں اچھا ہوں برا ہوں جو ہوں آپ کے سامنے ہوں 12 سال سے ہوں ابھی کئی لوگ تبصرہ کر رہے ہیں یہ شادی کیا میں نے کہا شادی تو آپ کے دادے کی باتیں مانتے ہیں شادی کی تو عمر گزری وہ کہتے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گولی نہ جانے باہر سے سارا جانے اور ایک جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے اب ہمیں بتاتے ہیں آپ ہمیں سکھاتے ہیں سکھاتے کچھ نہیں آئے ہائے ہائے
یہ ایک ہوتا ہے نسبی دادا، ایک ہوتا ہے علمی دادا. بات فرق اتنا ہے. ہم نہیں آپ سے زمینیں ان کی مانگیں گے، مگر یہ ضرور کہیں گے کہ ان کی نوٹ لگی کتابیں آج بھی نکلے گی 15 پورے نوٹ بخاری شریف مسلم شریف کے پورے مکمل نوٹ لگے 15 صفحے 50 صفحے بھی لگے ہوئے ساتھ زائد. ایک ایک مسئلے پہ نوٹ لگے محدث اعظم کی کتاب نکلے گی عرفان شاہ کے پاس. اور پھر دوسروں کا بوجھ ہم پر مت ڈالو کہ آپ نے بھائی پر فتویٰ لگاؤ فلاں پر لگاؤ. تو بھائیوں کی شوقین ہے یہ میر پور والے زیادہ. یہ مرید میرے ہو تو کہتے ہیں ہم فلانی شریف کے مرید ہیں. تو پھر سب کی ذمہ داری کون اٹھائے؟ عرفان کا بھی دل کرتا ہے کہ میں ادھر گیا تھا، میں نے کہا ادھر جانے کا فائدہ نہیں ہوگا تمہیں، کیونکہ وہاں لوگ بیٹھے ہوں گے، پھر ان کا جواب کون دے گا؟ میں تو من کے اپنے نفس کا جواب دے ہوں. ہر شخص یہاں اپنے کا جواب دے ہے. جب ہمیں دیکھا کسی دشمن کے ساتھ کہنا کہ کھٹی رسی بیچ رہے دوسرے کے ہم ضامن ہوتے ہیں تو یہاں آنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. آپ کو سمجھ کوئی نہیں دیا. الحمدللہ اتنا بڑولا ہے ہمارا کہ برطانیہ آئے بغیر بھی رہ سکتے. لیکن یاد رکھو آپ لوگوں کو یہ شوق ہے سب کے پاس بڑھ بیٹھنے کا. میں تو اسی لیے آپ کو روکتا رہتا ہوں کہ ہر آدمی کی سوچ اپنی ہے. میں کسی دوسرے کا ذمہ وار نہیں ہوں. لیکن ہم تو بزرگوں کی اولاد ہے، ساری ہے اولاد ہے، میرے بھی بھائی ہیں ساری اولاد. مگر میرے بزرگوں کے پاس جو بھی محدث اعظم کے نوٹ ہیں الحمدللہ میرے پاس ہو، میں نے چھینے نہیں کسی سے. اس کی جگہ بہت سی چیزیں دے دی، نوٹ لے لیے ان کے. لیکن انہوں نوٹوں نے، اور نوٹ ڈالر والے نہیں تھے، وہ کتابوں کے نوٹ تھے جس پر حضور کی شان لکھی ہوئی. وہ جو لے وہ پھر پھنس جاتا ہے. آپ کو کہتا ہوں نہ لینا، کیونکہ زندگی پھر ذرا مشکل ہو جاتی ہے. مشکل ضرور ہو جاتی ہے، لیکن میاں صاحب فرماتے ہیں بھائی مصبر کوڑا تو کر دیتا ہے منہ کو، مگر حلق سے اتر جائے تو پھر آسانی ہے ساری. اس لیے آخرت میں شاید اس کی آسانی شاید سے نہ کہوں، یقیناً کہوں، لیکن بہرحال میں تو اپنے لیے کہتا ہوں کہ میں یقیناً نہ کہوں. اس واسطے تو اس کی مہربانی کی بات ہے، کسی کا دعویٰ کوئی نہیں ہے. دعوے والے وہ ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور ان کو عزت تھا تب انہوں نے دعویٰ کیا تھا. 10 منٹ بعد تو مجھے اجازت دی تھی سہیل صاحب نے. سہیل صاحب آپ پورے ہم نے میرا خیال ہے کہ آدھا گھنٹہ پورا لیٹ کر لیا، 8 پورے ہو گئے، اس سے زیادہ نہیں بھائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کا پروگرام باقاعدہ ہم نے ہمارا بنا ہوا ہے. صبح مجھے بریڈ فورڈ میں بھی جانا ہے، وہاں سے صبح ہم نے انشاءاللہ قافلے نکلیں گے، ان کے ساتھ آنا ہے. ہم نے آپ میں سے بھی، میں سب کو پابند نہیں کرتا، مسجد شریف میں آپ بیٹھے ہو، لیکن جس کے لیے بھی کچھ بھی سہولت ہے تو یہ